السلام علیکم دوستو، کہانی جیکی کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا آپ بھی یہیں کہیں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا، پھر میں الجھ گیا۔ بیٹا، تمہارے لیے راستہ بہت محفوظ ہے، مگر تم 19 تاریخ کو یہاں سے مت گزرنا، وہیں رہ جانا آفس میں۔ جی؟ میں حیران ہو گیا۔ آج 12 تاریخ تھی، مگر کیوں اور آپ کون ہیں؟ میں اب پریشان بھی ہو گیا تھا۔ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، ہم ساتھ پڑھے لکھے تھے، ساتھ ہی نوکریاں کی، ہم دونوں ابن سینا لائن میں رہتے تھے۔ پھر اس نے یہاں مکان خریدا تو میں نے پلاٹ خرید لیا۔ میں اسے بنوانا چاہتا تھا، مگر خیر یہ تو لمبی کہانی ہے، تم چھوڑو، صرف میری بات دھیان سے سنو۔ 19 تاریخ کو یاد رکھنا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ صاحب پلٹے، مگر میں پلٹ کے ان کے سامنے آ گیا۔ کیوں انکل، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے کھل کے بتائیں، 19 تاریخ کو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں 20 تاریخ کو پتہ چل جائے گا، جلدی نہ کرو۔ بعض مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہی نہیں، سب مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے لہجے میں گہرا تعصب تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے عجیب سے انداز میں سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ چند قدم چل کے ہی وہ رکے اور پلٹے اور بولے، ہاں جیکی، ملے تو کہنا میاں صاحب پوچھ رہے تھے۔ اسے یوں غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، روز آ کے مجھے بتانا چاہیے۔ جی؟ میں حیران ہوا۔ کون جیکی؟ وہ کتا؟ اور میں اچھل پڑا۔ وہ کتا آپ کا ہے؟ میرا تھا، مگر خیر کل وہ ضرور آئے گا، تم اس سے کہہ دینا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا، وہ حیرت انگیز رفتار سے چلتے ہوئے پھر قبرستان کی دیوار کی تاریک سائے میں گم ہو گئے۔ انہیں اس جگہ جا کے معدوم ہوتے میں نے صاف طور پہ دیکھا تھا اور میرے دماغ میں پٹاخے سے پھوٹنے لگے تھے۔ پسینہ بہہ کے پوری کمر کو بھگو گیا تھا۔ پھر تو میں ایسا سرپٹ بھاگا کہ بہت سے قدموں کی چاپ کو اپنے تعاقب میں محسوس کرنے کے باوجود میں رکا نہیں، بلکہ بھاگتا چلا گیا۔ وہ قدموں کی چاپ میری ہی ہے یا کسی اور کی؟ میں نے سوچا، یا پلٹ کے دیکھنے میں لمحہ بھر بھی ضائع نہیں کیا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کے میں بے دم ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے بس اسٹاپ سے گھر تک کا نہیں، بلکہ آفس سے گھر تک کا راستہ یوں ہی بھاگتے ہوئے طے کیا ہے۔ میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، چابی کسی صورت لاک میں نہیں جا رہی تھی، بار بار کانپتے ہاتھوں میں لرز کے رہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے لاک کھلا اور میں دروازے کو زور سے دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ تمام رات جاگتے اور سوچتے بلکہ خوفزدہ ہوتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی حرارت بھی ہو گئی، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ آفس فون کر کے معذرت کر لوں، مگر وہی مسئلہ سر اٹھائے کھڑا تھا کہ اگر دیر کروں گا تو بھی کام مجھے ہی نمٹانا ہے، نہیں گیا تو اور بھی دیر ہوگی، لاہور جانا بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا، امی بچوں کے اسکول کی وجہ سے زیادہ انتظار نہیں کریں گی، لہٰذا ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا، چائے پی، 2 سلائس کے بعد گولی نگلی اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ذہنی طور پہ بہت پریشان تھا۔ یہ بخار تو میرے لیے اہمیت نہیں تھی، مگر کتے اور پھر بڑے میاں والا معاملہ اب خاصا پراسرار ہو چکا تھا۔ بقول بڑے میاں کے وہ کتا ان کا تھا، انہوں نے اس سے کوئی کام کہہ رکھا تھا اور وہ 2 دن میرا منتظر رہا تھا، مجھے اپنی حفاظت میں گھر تک پہنچا جاتا تھا۔ پھر رات وہ غائب تھا۔ تیسرے روز اس کی جگہ بڑے میاں اسی دیوار کے سائے میں برآمد ہوئے تھے، جو بقول ان کے میرے والد کے دوست تھے، مگر انہوں نے اپنا نام مجھے نہیں بتایا تھا، نہ ہی میرے والد کا نام لیا تھا کہ ان کی بات کنفرم ہوتی۔ کتے کے لیے بھی مجھے پیغام دیا، جو اگر وہ آج مجھے ملتا تو مجھے اس تک پہنچانا تھا۔ گویا وہ اردو جانتا تھا، میاں صاحب کا نام لینا ہی اس کے لیے کافی تھا، بلکہ مجھے میاں صاحب کی ناراضگی کے بارے میں بھی اسے بتانا تھا کہ وہ انہیں اطلاع کیے بغیر غائب ہو گیا۔ سارا گھن چکر کئی فٹ نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی میں ان باتوں پر اندر سے پر یقین تھا، حالانکہ ضعیف العقائد نہ ہونے کا دعویٰ مجھے اب بھی تھا۔
میں اس سلسلے میں ناصر سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ ہلکا پھلکا ہو سکوں، مگر ناصر سے ملاقات ممکن ہی نہیں رہی۔ وہ آفس آنے کے قابل نہیں تھا اور مجھے اس تک جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ آج تو باس بھی نہیں آئے تھے کہ میں انہیں اپنی مجبوری بتا کے جلدی نکل لیتا۔ دوسرے لوگوں سے میں بات کرنا اپنا تمسخر نہیں اڑوانا چاہتا تھا۔ اسی شش و پنج اور مصروفیت میں وقت نکل گیا۔ رات گھر جاتے ہوئے میں نے پہلے سوچا کہ زینب خالہ کے پاس چلا جاؤں، مگر میں خاندان والوں سے زیادہ فری نہیں تھا۔ پھر خالہ زینب کی بیٹی عصمت سے کچھ جذباتی لگاؤ بھی تھا۔ امی انہیں میرے رشتہ بھی دینے والی تھی، اس لیے اور جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ہی گھر جاؤں گا۔ ان کے گھر جانا بھی تو کب تک رہتا۔ پر جوں میں اس کتے اور بڑے میاں کے بارے میں سوچتا گیا، ذہن ہلکا ہوتا گیا کہ کتا تو سدائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ فلمیں بھی یاد آنے لگیں جن میں کتوں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ بینکوں میں ڈکیتیاں تک ماری تھیں، ہیرو کو بچایا تھا یا ہیروئن کو۔ ایسا ہی یہ کتا بھی ہو سکتا ہے۔ جب فلموں میں کتے انگریزی سمجھ لیتے ہیں تو پاکستان کا کتا اردو بھی سمجھ جاتا ہوگا۔ اب رہی 19 تاریخ کی بات، تو ابھی 19 تاریخ میں کافی دن تھے۔ یہ سب 18 تاریخ کو بھی سوچا جا سکتا تھا کہ 19 کو کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرا کام ختم ہو جاتا اور میں گھر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جاتا۔ بس اسٹاپ پہ اترا تو لگا جیسے خوف زمین میں کسی دریا کی طرح بہہ رہا تھا کہ میرے بس سے قدم نکالتے ہی اور زمین پہ رکھتے ہی گھٹنوں خوف میں اتر گیا۔ پتہ نہیں کیا ایسا منحوس علاقہ تھا کہ کسی روز بھی کوئی آتا جاتا نظر نہیں آتا تھا۔ میری بس کے گزرتے ہی لگتا تھا جیسے اس سڑک سے بھی کوئی گزرا ہے، نہ زندگی بھر گزرے گا۔ اوس میں بھیگی ہوئی سیاہ چمکتی ہوئی سڑک کسی بیوہ کی اجڑی ہوئی مانگ کی طرح خالی نظر آتی تھی۔ میں خوف میں دھنسا گھر کی طرف چل پڑا۔ سب سے پہلے میری نگاہ قبرستان کی دیوار کی جڑیں ٹٹولنے لگی تھیں، جیسے آج کوئی بھی نہ تھا، مگر اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے کسی کے نہ ہونے کے احساس کے باوجود وہ دونوں میرے سامنے آ چکے تھے۔ آج میں تیار تھا، درمیانی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ توقع کے مطابق آدھے راستے پہ پہنچ کے سایہ سا نکل کے میرے سامنے آ گیا۔ میں ٹھٹک گیا۔ وہ کتا تھا اور آج پھر سر اٹھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پلٹ کے چل پڑا۔ میں نے کھنکار کے گلا صاف کیا اور بولا، میاں صاحب تمہیں پوچھ رہے تھے۔ ایسے کہتے ہوئے میں اپنے آپ کو دنیا کا احمق ترین اور انتہائی چغت آدمی محسوس کر رہا تھا، مگر اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ ایک دم رکا۔ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہو گیا، یوں جیسے وہ پلٹ کر مجھ پہ حملہ کرنے والا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے پھر آگے چل دیا۔ میں نے سر گھما کے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی میری اس بے وقوفی کے دیکھ تو نہیں رہا، مگر بیکار تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں یوں غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، روز جا کے انہیں اطلاع کرنا چاہیے۔ میں نے پھر کہا۔ اس نے پھر سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ میں پھر سے ہم گیا، مگر وہ پھر سامنے دیکھ کے چل پڑا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوست یا عزیز کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ایک عجیب سی اپنائیت تھی اور ایک عجیب سا احساس کہ میرے ساتھ کوئی جانور نہیں، انسان ہے۔ یہ 19 تاریخ والا کیا چکر ہے یار بے ساختہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم عجیب سی خوفزدہ آواز نکال کے ٹھہر گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ رک گیا۔ اس نے چاروں طرف بالکل اس طرح سر گھما کے دیکھا جیسے میں دیکھا کرتا تھا، پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا، مگر رفتار بہت تیز نہیں تھی۔ میں نے لمبے لمبے ڈگ بھرنے شروع کر دیے۔ آج وہ مجھے موڑ پر ہی چھوڑ کے بھاگ لیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی مجھے اکیلے پن کا احساس ہوا، مگر اب میں خوفزدہ نہیں تھا۔ میری گلی سامنے تھی، دونوں جانب بنے گھروں کی کھڑکیوں سے اندر کی روشنی چھن کے باہر آ رہی تھی۔ کہیں سے ریڈیو، کہیں سے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کوئی بچہ رو رہا تھا اور کسی کا شوہر چیخ چیخ کر بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے ایک جملے نے اس کا شوہر ہونا ثابت کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا،
پہلے تو میری ماں کو دیکھے گی، پھر اپنی ماں کے گھر جانا سمجھی۔ میں گہرا سانس لے کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ایک بات حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ 14، 16، 15 اور 17 تاریخ کو مجھے راستے میں نہ کتا ملا نہ ہی وہ بڑے میاں۔ میں روز اس آس میں بس اسٹاپ پہ اترتا، آج میں ان سے کوئی کم از کم کتا ضرور میرا منتظر ہوگا، مگر مجھے مایوسی ہوتی۔ ان دونوں کے نہ ہونے سے اتنا ضرور ہوا کہ میں کسی خوف کی لپیٹ میں آئے بغیر گھر پہنچ جاتا۔ آج 18 تاریخ تھی۔ بستر پہ آنکھ کھلتے ہی جیسے کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ کل 19 تاریخ ہے۔ میں ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کروں، پھر جھنجھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی سوچنے کو میرے پاس سارا دن تھا، کام بھی بس آج ہی کا تھا۔ آج ہر حال میں مجھے کام ختم کرنا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں 9 بجے سے پہلے ہی کام ختم کر لوں گا۔ سنا تھا آج ناصر بھی آ جائے گا۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے میرا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ ناصر ہوتا تو میں کام اور بھی جلدی ختم کر سکتا تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ کل یعنی 19 تاریخ کو میں لاہور کی تیاری کر سکتا ہوں، اور اگر سستی نہ کرتا تو آج کو تیاری کر کے کل لاہور روانہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تیاری ایسی کون سی لمبی چوڑی ہے، چند جوڑے اور ضروری چیزیں ہی تو بیگ میں ڈالنی ہیں، رات ہی رکھ لوں گا، صبح سویرے نکل جاؤں گا۔ بکنگ کی بھی ضرورت نہیں۔ اول تو ٹرینوں میں اتنا رش نہیں ہوتا کیونکہ چھٹیاں اب اختتام پر تھیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے صرف بیٹھنے کی جگہ چاہیے تھی۔ لمبا سفر تکلیف دہ نہ ہو تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ فیصلہ کر کے میں اٹھ گیا، تیار ہو کے آفس پہنچا تو پتہ چلا ناصر کا فون آیا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ آج نہیں کل آئے گا۔ یہ سنتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا۔ کام کی زیادتی کا بھوت سوار ہوا تو میں ناصر کو فون کرنا ہی بھول گیا اور فائلوں کو لے کے بیٹھ گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب